کہ آپ لوگ صبر و ضبط کے ساتھ 10 سے 15 منٹ آپ ضرور کیا ہے میرا ساتھ دیں گے۔ عزیز طلبہ، تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا قرات کوئی نماز جائز نہیں۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلا قرات، چاہے آدمی جان بوجھ کر قرات نہ کرے نماز میں یا بھول جائے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز میں قرات نہیں کرتا ہے یا بھول کر بھی قرات نہیں کرتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن رشد القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بدایت المجتہد اور نہایت المقتصد کے اندر لکھا ہے۔ البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت مروی ہے کہ دوران نماز و قرات بھول گئے تو انہیں اس بارے میں یاد دلایا گیا تو انہوں نے کہا رکوع اور سجدہ کیسا تھا، سوال کیا۔ تو لوگوں نے بتلایا کہ ٹھیک تھا، تو انہوں نے کہا پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں قرات نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ روایت ہے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ ایسے ہی نماز میں قرات کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ وہ سری نماز میں قرات نہیں کرتے تھے۔ سری نماز میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات نہیں کرتے تھے، اور اس بارے میں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلوات وسکت فی اخری، یہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض رکعات میں قرات کی اور بعض میں نہیں کی، لیکن قرات سے متعلق جمہور اہل علم نے، جن کا اوپر موقف آیا کہ تمام نمازوں میں قرات کیا ہے؟ واجب ہے۔ تمام نمازوں میں قرات واجب ہے۔ جمہور علماء نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر والعصر قیل فبأی شیء کنتم تعرفون ذلک قال باضطراب لحیتہ، قال باضطراب لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیسے پہچان جاتے تھے؟ تو کہا صحابہ کرام نے کہ داڑھی کے بال کے ہلنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ قرات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اور ان کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے 4 رکعت والی نمازوں کے آخری 2 رکعت میں قرات کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ رکعت سری نمازوں کے مشابہ ہیں۔ علماء کرام کا اختلاف اس تعلق سے ہے کہ نماز میں قرات کے طور پر قرآن کریم سے کیا پڑھنا واجب ہے۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ بلا قرات کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قرات کی جائے تو قرآن کے کس حصے کو پڑھا جائے، کس جز کو پڑھا جائے، کس سورت کی تلاوت کی جائے۔ اصل اختلاف اس موضوع میں اور اس نقطے پر ہے۔ اس حوالے سے پائے جانے والے اقوال کا خلاصہ ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے سورہ فاتحہ یاد ہو، جسے سورہ فاتحہ یاد ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر مزید وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، نماز میں کچھ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کی کوئی تخصیص اور تحدید کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ جس کو یاد ہے اس کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہتے اس قول کے قائلین بھی اس امر میں مختلف ہیں کہ سورہ فاتحہ اب ہر رکعت میں پڑھی جائے یا نماز کی بیشتر رکعات میں پڑھی جائے۔ اس تعلق سے بھی اختلاف ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا کہ نماز کی بعض رکعتوں میں پڑھیں گے اور بعض میں نہیں پڑھیں گے۔ اس حوالے سے بعض علماء نے آدھی نماز میں واجب قرار دیا اور بعض نے صرف 1 رکعت میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کی بیشتر رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور حسن بصری رحمہ اللہ صرف 1 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اصل مقصود قرآن کریم کی تلاوت ہے، چنانچہ کہیں سے بھی اگر پڑھ لیا جائے تو کافی ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کن کا موقف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ احناف سے متعلق اس طرف
اشارہ کیا جا چکا ہے کہ 4 رکعات والی نمازوں کے آخری 2 رکعات میں ان کے نزدیک خاموش رہا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خاموش رہنے کے بجائے تسبیح اور تحلیل کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ احناف کے ہاں مستحب ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام 4 رکعات والی نمازوں کی تمام رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ نماز میں قرات کرنے سے متعلق علماء کرام کا اختلاف در حقیقت اس حوالے سے وارد آثار میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے آخر یہ سوال آتا ہے کہ آخر علماء کرام کا اختلاف کیوں ہوا؟ بعض کیا پڑھنے کے قائل ہیں، بعض نہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اور سبب دراصل یہ ہے کہ اس تعلق سے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور حدیثیں میں آتی ہیں ان حدیثوں میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حدیثیں پڑھنے سے متعلق ہیں اور بعض حدیثیں نہ پڑھنے سے متعلق ہیں، اس وجہ سے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ حدیثیں 2 طرح کی آئی ہیں۔ پہلی طرح کی جو حدیث ہے کہتے ہیں کہ وہ حدیث اور آیت جس میں مطلق قرآن کریم کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی بھی حدیث ہے جس میں مطلق نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا گیا، کسی سورت یا سورۃ الفاتحہ کی تحدید اور تخصیص کیا ہے نہیں ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع فعل ذلك 3 مرات فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن۔ یہ بنیادی دلیل ہے، یہ بنیادی حدیث ہے جس سے احناف نے کیا کیا ہے؟ استدلال کیا ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ نماز میں قرآن کریم سے کہیں سے بھی پڑھ لیا جائے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو حدیث مسیح صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے احناف نے استدلال کیا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے تو نماز درست ہوگی، سورہ فاتحہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسا کہ احناف نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس موقف کی تائید قرآن کریم کی آیت سے بھی ہوتی ہے، جس آیت سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، فقرؤوا ما تیسر منہ، جیسے سورہ مزمل کی یہ آیت ہے۔ یہ پہلے نوع کی حدیثیں ہیں جس سے احناف نے استدلال کیا ہے۔ دوسری طرح کی جو حدیثیں ہیں، کئی ایک حدیثوں کو آپ طلبہ نے بھی بیان کیا ہے، اس میں سے سب سے پہلی حدیث جن سے جمہور اہل علم نے استدلال کیا اور یہ کہنے کی کوشش کی، اور ان کا یہ موقف ہے کہ سورۃ الفاتحہ آدمی چاہے اکیلے نماز پڑھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے، یا یہ کہ نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، نماز کی جو بھی قسم ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی امام ہو یا مقتدی ہو۔ تو انہوں نے چند دلائل سے استدلال کیا ہے۔ سب سے مشہور روایت جو آپ طلبہ نے بھی بیان کی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میں حدیث کا ترجمہ اب آگے نہیں کروں گا اس لیے کہ ترجمے سے آپ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا، جمہور علماء نے، اس حدیث میں من کا لفظ آیا ہے، اس حدیث میں من کا لفظ آیا ہے، لا صلاۃ لمن، لا صلاۃ لمن۔ اور جو اوپر کی کلاس کے طلبہ یہاں موجود ہیں جو اصول فقہ وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہے کہ من کیا ہے؟ صیغہ عموم میں سے، من کیا ہے؟ صیغہ عموم میں سے۔ کہتے ہیں اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو کیا ہے؟ شامل ہے، ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرد ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے نماز پڑھی اور ام القرآن کو نہ پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی، اس آدمی کی نماز کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اور اس ناقص کا جو لفظ یہاں پہ، اس کا جواب کیا دیا ہے پھر احناف نے؟ آپ طلبہ نے ذکر نہیں کیا، احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ
کہ اس سے مراد یہ کہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ناقص رہے گی، ادھوری رہے گی، صحیح تو ہوگی لیکن پورا ثواب کیا ہے؟ نہیں ملے گا۔ لیکن جمہور کیا استدلال کرتے ہیں کہ سرے سے اس آدمی کی نماز ہوگی ہی نہیں جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اور اس چیز کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب نیل الاوطار کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا تجزی صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ دارقطنی کی روایت ہے اور سندن یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور اہل علم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح جمہور کے دلائل میں مسیء الصلاۃ والی روایت گزری اور اس کے بعض الفاظ میں ہے کہ ثم اقرأ بأم القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نماز میں غلطی کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے قرآن سے پڑھو، لیکن بعض دوسری روایتیں موجود ہیں جس میں یہ الفاظ باضابطہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ثم اقرأ بأم القرآن، کہ تم کیا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ اسی طرح وہ حدیث بھی آپ لوگوں نے ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور اس سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ صلاۃ سے۔ سورۃ الفاتحہ کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ صلاۃ سے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو حدیثیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان احادیث سے جمہور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز فرض ہو یا نفل، امام ہو یا منفرد، سب کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، بلا اس کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی امام کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا امام کا پڑھنا کافی قرار پائے گا؟ اس تعلق سے بھی دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی تلاوت کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ جمہور علماء کرام جمہور علماء کرام جہری، سری، امام اور منفرد سب کے لیے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وجوب کے قائل ہیں۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز ہو اگر امام کے پیچھے بھی ہے پھر بھی اس کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے، اور ان کے دلائل آپ اوپر سن چکے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ میں کچھ مزید احناف کے دلائل ان کے جوابات کے ساتھ، احناف کے دلائل 2-3 دلائل ان کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اگر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ احناف نے جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے کہ بلا مقتدی اگر قرات نہ بھی کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی، جن حدیثوں سے ان حدیثوں کا جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں قرات کرنے سے منع کیا ہے ان حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے زائد اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ تلاوت کیا ہے؟ نہ کرے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو آیت گزری ہے اس کا بھی اہل علم نے جواب دیا ہے کہ جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہے، اسی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آہستہ پڑھتا ہے، یا ہے کہ جن حدیثوں میں منع کیا گیا ہے اس کا معنی یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یا اس حالت میں منع کیا کہ جب آدمی زور سے پڑھے، کیا پڑھے؟ زور سے پڑھے، اور اتنا زور سے پڑھے کہ اس سے امام کیا ہے ڈسٹرب ہو جائے، یا مقتدی کو تکلیف لاحق ہو، یا ہے کہ اسے امام شک اور شبہ میں، یا امام کو التباس ہو جائے،
تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن عام طور پہ عام حالات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے. اور جو آیت کا معاملہ ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے, آپ طلبہ نے بھی ذکر کیا کہ یہ کفار اور مشرکین کے لیے جو ہنگامہ کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموشی اختیار کرو. لیکن اگر آدمی کیا ہے آہستہ اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ انصاف کے خلاف بھی نہیں ہے. دونوں پر ایک وقت عمل ہو سکتا ہے کہ آدمی پڑھے, آہستہ پڑھے, زور سے نہ پڑھے, تو اس آیت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے گا. اور میرے خیال میں جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں اور ہر قسم کے نمازی کے لیے, چاہے وہ امام ہو, مقتدی ہو, چاہے وہ سری نماز ہو, جہری نماز ہو, یا ایک فرض ہو یا ایک نفل ہو, یہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت واجب ہے. اور بلا اس کے جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے نماز نہیں ہوتی ہے. اور اخیر میں چلتے چلاتے میں آپ طلبہ کے سامنے جن کتابوں سے میں نے براہ راست بہت ہی محدود وقت میں نے استفادہ کیا ہے, میں ان کتابوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں میں نے چند کا نام بھی لیا. بدایت المجتہد و نہایت المقتصد, یہ ابن رشد القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے پہلی جلد صفحہ نمبر 243 سے لے کر 248 میں انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی. اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ موضوع کو مزید پڑھیں, تفصیل سے پڑھیں, مکمل جانکاری حاصل کریں, اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری جو کتاب ہے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا, امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نین الاوطار شرح منتقى الاخبار, اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 سے لے کے 244 میں امام شوکانی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی ہے اس موضوع پہ, تو طلبہ کو استفادہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک کتاب فقہ السنہ, کیا ہے فقہ السنہ, پہلی جلد صفحہ نمبر 173 سے لے کے 174 تک سید سابق رحمۃ اللہ علیہ نے, فقہ السنہ کن کی کتاب ہے سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کیا ہے, اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سنن نسائی جو فوائد کے ساتھ ہے شیخ محمد امین کی دوسری جلد صفحہ نمبر 457 سے 471 تک میں بڑی شاندار گفتگو ہے اس موضوع کے حوالے سے, آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خیر الکلام فی القراءۃ خلف الامام ہے. اسی طرح امام بہقی کی کتاب القراء خلف الامام ہے. اسی طرح شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحقیق الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام ہے. یہ کتاب مطبوع ہے, موجود ہے, اور 100-150 صفحے 200 صفحے پہ مشتمل یہ کتاب ہے, اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ابکار المنن فی نقد آثار السنن ہے عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی, اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جزء الصلاۃ شیخ محمد صبحی حسن حلاق کی ہے. ان کتابوں سے آپ طلبہ اس موضوع کے لیے اس موضوع پر آپ تفصیل سے گفتگو کے لیے ضرور کیا ہے پڑھیں اور مطالعہ کریں. اور عام طور پہ جو بھی حدیث کی کتابیں, یاد رکھ لیجیے, شروحات حدیث چاہے وہ کتب ستہ ہوں یا دیگر کیا حدیث کی کتابیں ہوں, اسی طرح فقہ کی کتابیں, ان فقہ کی کتابوں میں بھی اس موضوع پہ گفتگو ہے. اور شروحات حدیث کے اندر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور واقعی کیا ہے تفصیل سے پڑھیں, تو میرے خیال میں ان کتابوں کا مطالعہ اور ان کتابوں سے استفادہ آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جامعہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح کے مسابقات میں شریک ہونے اور اس سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمر عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے, اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اور پھر اخیر میں ایک بار تمام اساتذہ کرام بالخصوص حکم صاحبان, اسی طرح صدر ندوہ کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ موقع انہوں نے اللہ کی توفیق کے بعد یہ ذری موقع مجھے عطا کیا تاکہ میں خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکوں, اور اگر آپ کو اگر فائدہ پہنچ سکے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم.